أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر اللہ نے خوب واضح الفاظ میں فرما دیا کہ میں نے یہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی مخلوقات کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ یہ کوئی کھیل کود نہیں کہ کھیل کود کر 60 70 یا 100 سال زندگی گزار کر ختم ہو جاؤ گی، نہیں، تمہیں پیدا بھی ایک مقصد کے ساتھ کیا ہے، تمہیں ماریں گے بھی ایک مقصد کے ساتھ، تمہیں اٹھائیں گے بھی ایک مقصد کے ساتھ۔ یہ اگر ہم نے ویسے کھیل کود کے لیے بنانا ہوتا تو پھر اتنی اشرف المخلوقات انسان کو ہم نہ بناتے۔ ایک پورے کے پورے مقصد کے ساتھ، پورے کے پورے پروٹوکول کے ساتھ، پھر ان کے پیچھے انبیاء کا بھیجنا، یہ ایک مقصد تھا، بغیر مقصد کے ہم نے نہیں بنایا۔ اب اللہ فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل، اور آپ کیا سمجھتے ہو کہ دنیا کے اندر صرف انسان بیچ کر ہم خاموش ہیں؟ نہیں، بل نقذف، بلکہ ہم مارتے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، علی الباطل، باطل پر، یعنی باطل کے اوپر حق کی چوٹ مارتے ہیں، فیدمغہ، اور اس کے سر کو ہم کچل دیتے ہیں، فاذا هو زاہق، پس وہ پھر بھاگنے لگتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ باطل زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیں انبیاء، پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی سیرت کو اٹھا کر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو حاصل اور نتیجہ یہ ہی نکلے گا کہ جتنے بھی ظلم و ستم انبیاء پر ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا انبیاء پر آیا ہے کہ اللہ نے انبیاء کو قوت دی ہے اور باطل کو ختم تہس نہس کر دیا۔ ایک مثال آپ کے سامنے ہے قرآن کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے قارون تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کئی قسم کی تکالیف اس نے پہنچائی، اللہ کے نبی تھے، صبر کیا، تحمل کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اپنی آنکھوں کے سامنے زمین کے اندر دھنستا ہوا دیکھا۔ وہ سارے کا سارا خزانہ اور قارون زمین کے اندر دھنس رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اور وہ یہی دعا کر رہا تھا قارون کہ اے موسیٰ میری توبہ، اے موسیٰ میری توبہ، اپنے رب سے دعا کر کہ مجھے زمین کے اندر نہ دھنسائے۔ تو ایسا وقت آتا ہے، وہی محمد الرسول اللہ کہ طرح طرح کی تکالیف برداشت کی، ابو جہل کی، اسی طریقے سے عتبہ، شیبہ، ولید، ساروں کی تکالیف برداشت کی، اور تو اور ان کے پیچھے نوجوان لونڈے لگا دیا کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا کرتے تھے کہ جاؤ یہ محمد الرسول اللہ نعوذ باللہ مجنون ہو چکا ہے، اسے پتھر مار مار کے بگاؤ، اسے شہر سے نکال دو۔ وہ طائف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے مبارک تھے وہ خون سے بھر چکے تھے۔ اب خود سوچئے کہ معمولی چوٹ لگے تو جوتے خون سے بھرتے ہیں؟ نہیں، جب تک صحیح قسم کی چوٹیں نہ لگے تو جوتے خون سے نہیں بھرتے۔ لیکن وہ محمد الرسول اللہ نے برداشت کی، تو وہ وقت بھی پھر دیکھا رسول اللہ نے اپنی آنکھوں سے کہ کعبہ کے اندر جب رسول اللہ داخل ہوئے تو کافر جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں پر چھپے ہیں۔ فتح جب مکہ کو فتح کیا رسول اللہ نے تو ہر ایک اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ میں چھپوں کہاں پر جاؤں، آج تو محمد الرسول اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے تو ایسی باتیں ان کے ساتھ کی ہیں۔ پھر بدر کے میدان کو اٹھا کر دیکھیں کہ سارے کٹے ہوئے سامنے نظر آ رہے ہیں، پڑے ہوئے۔ محمد الرسول اللہ نے برداشت کی تکالیف، تب جا کر یہ ہوا۔ اللہ نے ضابطہ بتا دیا، بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم مارتے ہیں حق کو باطل کے اوپر، دے مارتے ہیں، فیدمغہ، اس کا سر کیا ہو جاتا ہے؟ کچل دیا جاتا ہے، سر اس کا پھٹ جاتا ہے، فاذا هو زاہق، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر نام و نشان بھی نہیں رہتا۔
آج تو محمد رسول اللہ کو یاد کرنے والے کتنے ہیں؟ نیک لوگ ہیں جو صحابہ یاد کرنے والے کتنے ہیں؟ اربوں خربوں لوگ ہیں، سوچ بھی انسان نہیں سکتا اتنے زیادہ لوگ ہیں، تو ان کے مقابلے میں مجھے کو یاد کرنے والے کتنے ہیں؟ باطل تو ختم ہو گیا، نام و نشان مٹ گیا۔ آج بھی اگر کوئی مکہ جاتے ہیں تو ان کی قبروں کے اوپر لعنت ہی بیچتے ہیں، جا کر پتھر ہی مارتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کو چومنے کے لیے لوگ ترس جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ حق ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور جو باطل ہوتے ہیں اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ آپ حق کے ساتھ جڑے رہو، جو جیت ہوگی ہمیشہ حق کی ہوگی، باطل کچھ عرصہ ہوتا ہے، اس عرصے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے آنے کے پہلے، یعنی ابھی تک دنیا کے اندر نہیں تشریف لائے تھے، تو یہود کا ایک سکہ جمع ہوا تھا مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر۔ سارے لوگوں کا جو مرکز تھا وہ مدینہ کا خیبر تھا۔ اس خیبر کے اندر جسے جو مسئلہ بھی پیش آتا یہودیوں کے پاس جاتا تھا۔ یہی سمجھے یہودی سب سے بڑے عالم اس دور کے سمجھے جاتے تھے، ہر کوئی یہودیوں کے پاس جاتا تھا، لیکن کیا تھے؟ باطل تھے، حق کے اوپر نہیں تھے۔ ایک دور پھر ایسا آیا کہ نکال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے نکالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی دنیا سے بعد حضرت عمر کا دور آیا تو مدینہ سے ہی نکال دیا۔ پھر وہ کہاں پر ان کی چودراہٹ رہی ہے، کہاں پر ان کا وہ جو بڑی بڑی دستاریں تھیں ان کی رہی نہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں جب بھی آپ باطل کے اوپر ہوں گے ایک دن آپ کے اوپر زوال لازمی آئے گا۔ فرمایا وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تمہارے لیے تباہی ہے اے مشرکین، کفار، منافقین، تمہارے لیے بربادی ہی بربادی ہے، مما تصفون، ان چیزوں میں جو تم گڑھتے ہو، بیان کرتے ہو، جھوٹ جو بولتے ہو۔ جھوٹ کے لیے کبھی بھی سرخروئی نہیں ہے، جھوٹ کے لیے ہمیشہ بربادی ہی بربادی ہے۔ آپ وقتی جھوٹ بول کر لوگوں کے اندر عزت کما سکتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا اس جھوٹ کی سزا کے اندر یہی لوگ اٹھ کر آپ کو لعنت بھیجیں گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اسی پروردگار کے لیے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، وَالْأَرْضِ، اور جو کوئی زمین کے اندر ہے۔ مالک بھی پروردگار ہے اور یہ سارے کے سارے بندے ہیں، غلام ہیں اللہ کے، یہ سارے کے سارے جھکے ہوئے ہیں، چاہے وہ سورج ہے، آسمان ہے، زمین ہے، انسان ہے، سارے جھکے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو کوئی اس کے پاس ہے یعنی آسمانوں میں ہے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے۔ آسمانوں کے اندر کون ہے؟ فرشتے ہیں نا، وہ عبادت سے تکبر نہیں کرتے، عن عبادتی ہی، اس پروردگار کی عبادت سے، وہ ہر وقت رب کی تسبیح کے اندر مشغول ہے۔ کوئی رکوع کے اندر ہے تو ساری زندگی رکوع ہی کے اندر ہے، وہ اللہ کی تسبیح رکوع میں بیان کر رہا ہے۔ کوئی کھڑا ہوا ہے قیام کے اندر ہے، ساری کی ساری زندگی قیامت تک وہ کیا ہے؟ قیام کے اندر کھڑے ہیں۔ کوئی سجدے میں ہے، کوئی کس حالت میں ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، غرض یہ کوئی نہ کوئی عبادت فرشتے کر رہے ہیں۔ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں اسی طریقے سے وہ تسبیح کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ، اور نہ ہی وہ عبادت کرنے سے تھکتے ہیں، ان کے اندر یہ تھکاوٹ والا مادہ نہیں۔ جیسے ہمیں سانس کی ضرورت ہے نا، سانس کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے نہیں، اسی طرح فرشتے تسبیح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ یسبحون اللیل، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں رات کے وقت، والنہاری، اور دن کے وقت، لا یفترون، سستی نہیں کرتے۔ سستی یعنی ناغا کر دیا، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، ایسا نہیں، ہر وقت دن رات وہ تسبیح کے اندر مشغول ہیں۔ ام اتخذوا، کیا یہ مشرکین کفار بناتے ہیں آلہۃ، معبود، من الارض، زمین سے، یعنی زمین والوں کے اندر یہ معبود بناتے ہیں۔ ہم ینشرون، اہم ینشرون، کیا یہ جنوں کو معبود بنا رہے ہیں، یہ انہیں اٹھائیں گے؟ یعنی یہ جب مر جائیں گے اللہ انہیں قیامت میں اٹھائے گا، یا جنہیں دنیا کے اندر انہوں نے معبود بنایا ہے یہ اٹھائیں گے؟ بتوں کو پکارنے والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو مردوں کو پکارتے ہیں، اللہ کے انبیاء کو پکارتے ہیں، اللہ کے اولیاء کو پکارتے ہیں، انہیں خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو جو تم معبود بنا رہے ہو، قیامت کے دن کون تم سے حساب لے گا؟ اللہ لے گا یا یہ اور لوگ لیں گے؟
فرمایا کوئی بھی تم سے حساب نہیں لے گا سوائے اللہ کے. جب حساب لینے والا وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، مارنے والا وہ ہے، تو تم کیوں کسی اور کو معبود بناتے ہو؟ لو کان فیہما، اگر ہوتا آسمان اور زمین دونوں کے میں سے کسی کے اندر، آسمان اور زمین دونوں میں سے کسی ایک کے اندر ہوتا، آلہۃ کوئی الہ، کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، لفسدتا تو کیا ہوتا؟ البتہ فساد مچ جاتا. فساد کی کئی صورتیں ہیں. اب ایک اللہ ہے جو تمام کائنات کے چلانے والا ہے. اللہ خود پوچھتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود تمہارا ہوتا تو نظام کبھی نہ چل سکتا، کائنات کا نظام کبھی نہ چلتا. آج کل ایک گھر کے اندر دو بھائی جھگڑ جاتے ہیں، ایک کہتے ہیں میری بات چلے، دوسرا کہتے ہیں میری بات چلے. تو جب دو خدا ہوں گے تو آپس میں ضد نہیں کریں گے. ایک کہے گا کہ میری بات مانی جائے، دوسرا کہے گا کہ میری بات مانی جائے، تو نظام چل نہیں سکتا. تو فرمایا لفسدتا، البتہ فساد مچ جاتا. سبحان اللہ، پس اللہ پاک ہے، رب العرش جو عرش کا مالک ہے، عما یصفون ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ گڑھتے ہیں. اللہ کے لیے ان لوگوں نے کئی چیزیں گڑھی ہوئی ہیں. آگے چل کر آپ پڑھیں گے. کوئی کہتا ہے اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں فرشتے، کوئی کہتا ہے اللہ کے لیے بیٹے ہیں، عزیر بیٹے ہیں، عیسیٰ بیٹے ہیں. اپنے اپنے عقائد لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ جتنی چیزیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں، تمہارا پروردگار جو عرش کا مالک ہے وہ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. اس کی شان کے مناسب یہ نہیں. کیوں؟ اولاد وغیرہ کی ضرورت اس سے ہوتی ہے جو محتاج ہو، اور میرا اللہ محتاج نہیں، تمام کی تمام کائنات میرے اللہ کی محتاج ہے. لا یسأل، نہیں پوچھا جائے گا، عما یفعل، جو کچھ کرتے ہیں میرا پروردگار. میرا پروردگار جو کچھ کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. وہم یسألون، حال یہ کہ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں ان سے سوال کیا جائے. لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ ان سے سوال کرے گا، اللہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. لفظ ترجمہ، بل نقذف بالحق، بلکہ ہم مارتے ہیں حق کو علی الباطل، باطل کے اوپر، فیضمہ، پس اس کا دماغ پھٹ جاتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، فیضا هو زاهق، پس وہ ختم ہو جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تمہارے لیے بربادی ہے، مما تصفون، جو کچھ تم گڑھتے ہو. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اس پروردگار کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے. وَمَنْ عِندَهُ، جو کوئی اس کے پاس ہے، یعنی فرشتے وغیرہ، لا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے، اعراض نہیں کرتے عن عبادتی، اس کی عبادت سے. ولا یستخسرون، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں. یسبحون اللیل، تسبیح بیان کرتے ہیں رات کے وقت، والنہار، اور دن کے وقت. لا یفترون، سستی نہیں کرتے. ام اتخذوا، کیا یہ بناتے ہیں، آلیۃ معبود، من الارض، زمین سے، ہم ینشرون، حال یہ کہ کیا وہ اٹھائیں گے ان لوگوں کو قیامت والے دن جن کو یہ معبود بناتے ہیں. اب مثال کے طور پر یہ جو جن لوگوں نے بتوں کی عبادت شروع کی ہوئی ہے، تو یہ بت خود کو نہیں سنبھال سکتے، قیامت میں انہیں کیا اٹھائیں گے. پھر انسان جو خود زمین کے نیچے دفن ہوئے ہیں، وہ انہیں خود احتیاجی ہے، وہ خود محتاج ہے کہ قیامت والے دن انہیں کوئی اٹھائے، تو وہ کسی کو کیا اٹھائیں گے. تو فرمایا اللہ کے علاوہ آسرے مت ڈھونڈو، ایک ہی آسرا ہے جو پروردگار ہے. فرمایا اوم ینشرون، لو کان فیہما، اگر ہوتا آسمان و زمین دونوں کے اندر، آلیۃ کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، لفسدتا، تمام کا تمام نظام درم برم ہو جاتا. فسبحان اللہ، اللہ پاک ہے، رب العرش، جو پروردگار ہے عرش کا، عما یصفون، ان تمام چیزوں سے پاک ہے، یصفون، جو گڑھتے ہیں. لا یسأل، نہیں پوچھا جائے گا اللہ سے، عما یفعل، جو کچھ اللہ کرتا ہے. وہم یسألون، حال یہ کہ تمام لوگوں سے پوچھے گا وہ پروردگار جو کچھ وہ کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے.